وہاں گرلز ہائی اسکول ہے، میرا گاؤں کا ہے، گرلز ہائی اسکول میں کرنلوں کی مداخلت ہے. میرے گاؤں کا گرلز اسکول ہے، اس میں بھی کرنل مداخلت کرتے ہیں کہ ہیڈ ہمارا لگے گا. تو میں نمائندہ میں ہوں، آپ تو چوکیدار ہیں، آپ تو سرونٹ ہیں، آپ کے کہنے پہ لگے گا، میرے نمائندے کے کہنے پہ لگے گا. میں نام لیتا ہوں، گوادر میں 2 کرنل ہیں، میں اس کا نام بھی لوں گا آج آپ کے سامنے. پوری پاکستان، یہ ہر ایم پی اے کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ آج بریگیڈیئر اور کرنل بلوچستان کے فیصلے کرتے ہیں. امن تو رہا، امن دے نہیں سکے، ہمیں محفوظ نہیں کر سکے. 80 ارب روپے کھا جاتے ہیں، پھر بھی ہم مر رہے ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے نوجوان مر رہے ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں. امن دینے سے تو رہے، ایجوکیشن سنبھالنے لگے، ہیلتھ سنبھالنے لگے، انتظامیہ سنبھالنے لگے، سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، انتظامیہ میں مداخلت کرتے ہیں. یہ کرنا اب تک ہوش نہیں آیا کہ بلوچستان جل رہا ہے بھائی، بلوچستان کے نوجوان مر رہے ہیں یا لوگ مر رہے ہیں. امن دینے سے تو آپ رہے، لیکن آپ ہمارے ایجوکیشن میں مداخلت کرتے ہیں. 2 کرنل ہیں، ایک کا نام ہے کرنل عمران، ایک کا کرنل ہے کرنل عمیر. کرنل عمیر چاہتا ہے، اور پاک آرمی کا کرنل چاہتا ہے سوربندر گوادر جو مولانا ایم پی ہدایت الرحمان کا گاؤں کا ہے، اس کا ہیڈ ماسٹر کرنل عمران کا لگے. اور ہمارے بچیوں کے اسکول میں جا کر کے مداخلت میں پوچھتا ہوں کرنل عمران سے، کور کمانڈر سے، کہ ہم تو اتنے بے غیرت نہیں ہوئے کہ ایک کرنل عمیر میرے بچیوں کے اسکول میں مداخلت کرے. میں اس کو برداشت کروں گا، میں اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کروں گا، میں مزاحمت نہیں کروں گا، مخالفت نہیں کروں گا. کرنل عمیر اور کرنل عمران کا کیا کام ہے میرے گھر اسکول میں مداخلت کرے؟ کرنل عمران کو کیا کام ہے کہ میرے ٹیچر، خواتین ٹیچر کے ساتھ آ کر کے وہاں ہمارے اسکول میں مداخلت کرے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ آ جائے؟ میں انشاءاللہ میں کسی صورت میں مجھے برداشت نہیں کروں گا. وہ اپنا بارڈر سنبھالے، اپنے آئینی ذمہ داری ادا کرے. اسکول سنبھالنا میرا کام ہے، میں ایم پی اے ہوں. اسپتال سنبھالنا میرا کام ہے، وہاں کا ایم پی اے ہوں. پبلک امور کو سنبھالنا میرا کام ہے کہ میں وہاں کا منتخب نمائندہ ہوں. کسی کرنل اور بریگیڈیئر کو میں گوادر میں اجازت نہیں دوں گا کہ میرے گرلز اسکول میں جا کر کے مداخلت کرے، گرلز اسکول میں جا کر کے میرے اسکول ہمارے تعلیمی نظام کو ڈسٹرب کرے. اس حوالے سے جب گوادر ڈسٹرب ہو، بجلی نہ ہو، پانی نہ ہو، اور ہمارے تمام امور ضلع انتظامیہ میں ان کا مداخلت ہے، تمام محکموں میں ان کا مداخلت ہے، تب تک ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تک ان کی مخالفت، ان کی مداخلت ہے. تو میں بطور ایم پی اے میں جب اسمبلی میں تقریر کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے میں دیواروں سے بات کر رہا ہوں، کوئی سننے والا نہیں ہے. یہ باتیں میں جو آپ میڈیا کے سامنے بات کر رہا ہوں، حکومت والوں کو بتایا، سیکورٹی اداروں کے سربراہان کو بتایا، سب کو بتایا کہ میں گوادر میں کام کرنا چاہتا ہوں. گوادر کے لوگ ڈسٹرب ہیں، گوادر میں مشکلات ہیں، میں وہاں کا نمائندہ ہوں، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں کرپشن کے لیے نہیں آیا، میں زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں کمیشن خوری کے لیے نہیں آیا، میں مال و دولت بنانے کے لیے نہیں آیا. میں گوادر کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں 6 مہینے مجھے ہو گئے، میں چیلنج دیتا ہوں صوبائی حکومت کو، تمام اداروں کو، 1 روپیہ 1 زمین کا میں نے کسی سے بات کی ہو کہ مجھے دو، 1 کمیشن 1 روپے کی بات کی ہو کہ مجھے دو، 1 میں نے وزارت کی بات کی ہو کہ مجھے دو. میں خود خدمت کرنا چاہتا ہوں. لیکن تم اسکول میں مداخلت کرتے ہو، اسکولی نظام تباہ کرنا، امن تم نے تباہ کر دیا، پورے بلوچستان کو تم نے تباہ کر دیا. اتنے سالوں سے 80 ہزار لوگ تم کھاتے ہو، تم امن دے سکے؟ تم بارڈر کو محفوظ کر سکے؟ تم ہمارے نوجوان کی حفاظت کر سکے؟ تم ہمارے چوکوں کی محفوظ کر سکے؟ تم شاعروں کی حفاظت تم کر سکے؟ اس پہ تو رہے تم بدتخوری میں مصروف ہے. اب تم چلے ہو ایجوکیشن کا ہیڈ ماسٹر تبدیل کر رہے ہیں، اب تم چلے ہو ڈی او کو تبدیل کر رہے ہیں، اب تم چلے ہو ایک کے آفیسر کو تبدیل کر رہے ہیں، اب تم چلے ہو کہ پانی کا نظام میں بہتر کروں گا. میں ایم پی اے ہوں، میں گوادر کا حقیقی نمائندہ ہوں. میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھیک نہیں مانگا ایم پی اے کا، میں نے کسی فوج سے مدد نہیں مانگا ایم پی اے کا. قوم نے مجھے منتخب کیا ہے، میں قوم کی نمائندگی کروں گا، قوم کے لیے لڑوں گا. میں کسی کرنل اور میرے جیسے کو اجازت نہیں دوں گا میرے گرلز اسکول میں مداخلت کرے. میں کسی بریگیڈیئر کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے خواتین کی اسکولوں میں جا کر مداخلت کرے. میں کسی فوج کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے امور میں میرا آئین مجھے اجازت دیتے کہ اس میں مداخلت کرے. میں مزاحمت کروں گا. میں نے فیصلہ کیا ہے، جب میں وہاں کا عوام کا نمائندہ ہوں، وہاں میرا عوام تکلیف میں 5 ستمبر کو میں کوسٹل ہائی وے پہ دھرنا دینے بیٹھا ہوں. انشاءاللہ 5 ستمبر کو بروز جمعرات شام 4 بجے میں انشاءاللہ کوسٹل ہائی وے پہ بیٹھوں گا.
میں وہاں بتاؤں گا کہ سی پیک کا مادے کا جومر عوامی نمائندہ جو مجھے 20 سال دھوکہ دیتے رہے وفاقی حکومت اور یہ صوبائی حکومت ہے، اور میرے تمام امور جو بطور ایم پی اے میرے ہیں اور کوئی اور کر رہا ہو، کرنل عمیر اور کرنل عمران جیسے لوگ گوادر میں بیٹھ کر کے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرتے کہ میں ان کا بوٹ نہیں چاٹتا، ان کے دفتروں کا طواف نہیں کرتا، ان کو جی حضوری نہیں کرتا، مجھے وہاں بدنام کرنے کے لیے یا مجھے ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ضلع گوادر کے عوام کے ساتھ میں 5 ستمبر کو کوسٹل ہائی وے پہ دھرنا دوں گا، پوری دنیا کو بتاؤں گا کہ میں پارلیمنٹ پہ اس لیے آیا تھا، میں نے ووٹ اس لیے مانگا تھا، میں اسمبلی میں اس لیے آیا تھا کہ یہ لوگ قوم کا درد محسوس کریں گے، ہماری بات سنیں گے، ہم سے بیٹھیں گے، مداخلت نہیں کریں گے، مجھے کام کرنے دیں گے، میں اپنے گوادر کے عوام کو تکلیف سے نکال سکوں، بجلی کا بحران حل کر سکوں، لوگوں کو مصیبت سے نکال سکوں، ٹرالر مافیا سے نجات دے سکوں، لیکن وہ میں دیکھا کہ ہماری بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کے توسط سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ 5 ستمبر کو بروز جمعرات شام 4 بجے انشاءاللہ میں اسمبلی سیشن چھوڑ کر جاؤں گا، 2 سے لے کر 12 تاریخ تک اسمبلی سیشن ہے، 2 تاریخ کو اپنی تقریر کروں گا، باقی تمام سیشنوں سے بائیکاٹ کر کے 5 ستمبر کو میں انشاءاللہ کوسٹل ہائی وے پہ دھرنا دوں گا، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اور یہ کرنل عمیر عمران جیسے لوگوں کو بتاؤں گا کہ عوام کے فیصلے، میرے فیصلے کون کرتا ہے، گوادر کا نمائندہ کون ہے، چوکیدار گوادر کے فیصلے کرے گا، ایک نوکر گوادر کے فیصلہ کرے گا، یا گوادر کا عوام کا نمائندہ گوادر کے فیصلے کرے گا؟ گوادر کے نمائندے سے پوچھ کے فیصلے کرو گے یا تم چھاونی میں بیٹھ کر کے گوادر کے فیصلے کرو گے؟ 5 ستمبر انشاءاللہ پورا گوادر کے عوام، گوادر کے مائکی، گوادر کے نوجوان، گوادر کے تاجر برادری، وہاں کے سیاسی کارکنان انشاءاللہ ان کو لے کر کے میں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس سب کو جمع کر رہا ہوں، تمام سیاسی جماعتوں کو لے کے انشاءاللہ 5 ستمبر کو میں کوسٹل ہائی وے میں بیٹھوں گا۔ انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ 6 مہینے 7 مہینے سے میں تو برداشت کرتا رہا، گالیاں سنتا رہا، عوام کی تنقید برداشت کرتا رہا، لوگوں کی تنقیدیں میں بھی برداشت کی، لیکن میں صبر کرتا رہا کہ ابھی لوگ سنجیدہ ہوں گے، ابھی لوگ ہماری بات سنیں گے۔ ابھی شہباز شریف آیا تھا کوئٹہ، انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی، تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی، دعوت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ ہم کھل کے بات کریں گے، پوری پوسٹ مارٹم ان کا کریں گے، ہم بدرنی کا پورا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ بلوچستان کیوں جل رہا ہے، ہم یہ بتائیں گے کہ چوکیدار کیا کر رہا ہے، بلوچستان کا چوکیدار جس کو 80 ارب دیتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، کس قانون میں مصروف ہے، یہ بتانے والے تھے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی، ہمیں دعوت نہیں دی، تمام پارلیمنٹرین کو دعوت دی، ہمیں دعوت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کہ وہ سچ سننا نہیں چاہتے تھے، جھوٹ سننا چاہتے تھے کہ پرورش جھوٹ پہ ہوئی ہے، اس لیے وہ سچ سننا نہیں چاہتے تھے، ہمیں دعوت نہیں دی۔ انشاءاللہ 5 ستمبر کو انشاءاللہ پھر وہاں سچ بولیں گے۔ 5 ستمبر کو کوسٹل ہائی وے انشاءاللہ میں بطور ایم پی اے اپنے عوام کے ساتھ وہاں بیٹھوں گا، اس ماتے کا جومر گوادر میں پوری دنیا کو بتاؤں گا، ان دھوکہ بازوں، ان جھوٹ بولنے والوں، وہ ترقی کے نام پر کے دھوکہ بازی کرنے والوں کو بتاؤں گا تم 20 سال سے دھوکہ دیتے رہے، 20 سال سے فرار کرتے رہے، آج گوادر اندھیرے میں ہے، آج گوادر جل رہا ہے، گوادر میں پانی نہیں ہے، اور گوادر کے فیصلے ایک کرنل اور بریگیڈیئر جب کریں گے تو عوام کے نمائندے کے لیے احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ میں سیاسی کارکن ہوں، میں سیاسی جماعت سے پلا بڑا ہوں، اس لیے میں نہ کسی کرنل کے دربار میں حاضری دوں گا، نہ کسی بریگیڈیئر کے دربار میں حاضری دوں گا، میں عوام کے دربار میں جاؤں گا، عوام کو لے کر کے انشاءاللہ چوک میں کوسٹل ہائی وے میں 5 ستمبر کو انشاءاللہ میں بیٹھوں گا۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے احتجاج کرنے کا کوئی غیر معینہ مدت تک ہوگا یا یہ غیر معینہ مدت کے لیے انشاءاللہ آپ پہلے دھرنے بھی میرے دیکھے ہیں، یہ بھی غیر معینہ اس وقت تک میں بیٹھوں گا جب تک بجلی کا مسئلہ نہیں ہوگا، جب تک مجھے ایگریمنٹ نہیں کرے گا کہ میرے امور میں کوئی کرنل بریگیڈیئر مداخلت نہیں کرے گا، میں دھرنا دوں گا انشاءاللہ۔ نہیں ہوگا۔ کس سے آپ لکھ کر لینا چاہتے ہیں، کور کمانڈر یا وزیر اعلیٰ سے؟ وزیر اعلیٰ، میں سیاسی کارکن ہوں، میں کسی فوجی سے وعدہ نہیں کرتا، میں حکومت سے کرتا۔ کیا وزیر اعلیٰ کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ کرنل کو کہہ دیں کہ آپ اس معاہدے پر دستخط کریں؟ اس کی جو ضرورت پڑے، میرے ہمت یہی ہے کہ